وہ سرنگو ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. جو لوگ اس ملک میں محب وطنی کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم اس سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پرچم کو سرنگو نہ کرے. یہ پرچم سرنگو ہوگا تو آپ سرنگو ہوں گے, یہ پرچم سرنگو ہوگا تو پوری قوم سرنگو ہوگی. آپ آج جا کے اوورسیز سے پوچھے کہ انہیں کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. بین الاقوامی طور پہ ہمارے ملک کا کیا مذاق بنایا جا رہا ہے. بی بی سی کیا کہہ رہی ہے, الجزیرہ کیا کہہ رہی ہے, جسے ہم اپنا روایتی حریف سمجھتے ہیں. انڈین میڈیا آج ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. یہ اس میں ان کی غلطی ہے یا ہماری اپنی غلطی ہے؟ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں نا تو وہ ایک مثال دی جاتی ہے. وہ شاعر بھی کہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. تو ہم اس چراغ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. ہم اب بھی محبت کرتے ہیں, ہم اب بھی محبت چاہتے ہیں. اس ملک میں امن و امان چاہتے ہیں. اس ملک میں لاپتہ افراد کی بازیابی چاہتے ہیں. اس ملک میں جو ایک غلط طریقے سے نظام چلایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اگر صدام مجرم ہے, کاٹے FIR, کوئی بات نہیں ہے. صدام اس ملک کے دستور سے بالاتر نہیں ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس نے غلط کام کیا ہے, اس پہ FIR اگر قانون کے مطابق بنتی ہے لانچ کریں. لیکن غیر قانونی طریقے سے جس طرح عمران ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح دیگر صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح ارشد شریف کے ساتھ ہوا, جس طرح ذوالفقار شاہ کے ساتھ ہوا, جس طرح اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر, سب سے بڑی سیاسی جماعت, ہم تو کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, کیا جمہوریت میں ملک کے سب سے بڑے لیڈر پر فائرنگ کی جاتی ہے؟ اگر فائرنگ کوئی دہشت گرد کرتا ہے یا کوئی انتہا پسند کرتا ہے یا کوئی تخریب کار کرتا ہے تو اسے پکڑا کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس کے تہ تک کیوں نہیں پہنچا جاتا ہے؟ اس ملک میں بے نظیر شہید ہوتی ہے قاتل کا آج تک قوم کو پتا نہیں. اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشلی مرڈر کیا جاتا ہے. اس ملک میں جو اکثریت ہوتی ہے عوام کی, اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے, جس کا نتیجہ کیا ہے آپ کے سامنے. 75 سالوں میں آج ہمارا سٹاک ایکسچینج دیکھ لے, آج ہمارا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ دیکھ لے, آج ہمارا روزگار دیکھ لے. آج ہمارے ملک میں جو مڈل طبقہ ہے, آپ سب کو پتا ہے, مڈل طبقہ بھی اس وقت اپنے 2 وقت کے زندگی کا جو اسے ضرورت ہوتی ہے وہ گزارا نہیں کر پا رہا ہے. وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے جو اس کو فیس کی ضرورت ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے. وہ جو بجلی کے بڑے بڑے بل اس کے اوپر آ رہے ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے جو 75 سال ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں نا, جس کی وجہ سے آج ہم مقروض ہو چکے ہیں. ان فیصلوں نے ہمیں اتنا جکڑا ہوا ہے کہ آج ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے. اور دوسری طرف جو لوگ مکمل حقائق کے مطابق بات کرتے ہیں, انہیں یہ ڈرانے کی بات کرتے ہیں, دھمکاتے ہیں, انہیں اور کسی طریقے سے ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے. بھائی انہیں ٹارچر نہ کرے. یہ آپ کے ملک میں وہ ذہن بچے ہوئے کچھ جو اس ذہنی غلامی کا خاتمہ چاہتے ہیں, جو اس طرح اپنے ملک کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی طور پہ ڈونلڈ لو جیسا ایک عام شخص ہے وہ امریکہ کا. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے, وہ میرے ملک کے ایک بڑے ادارے کے بڑے شخص کو جس اتک آمیز الفاظ میں یاد کرتا ہے, جس اتک آمیز الفاظ میں اس نے اس سائپر میں لہجہ استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں, اگر آپ کو ان سے خوف ہے, قوم کو کوئی خوف نہیں ہے. آگے بڑے قوم آپ کے ساتھ ہوگی. اگر آپ پیچھے ہوں گے تو قوم آگے ہوگی. قوم تب بھی ان جابروں کا مقابلہ کرے گی, چاہے وہ امریکن ہو, چاہے وہ اسرائیلین ہو. آج عمران خان صرف پاکستانی قوم کا امید نہیں ہے, وہ بین الاقوامی طور پہ جو مسلمز ہیں ان سب کو عمران خان سے امید ہے. وہ اپیل کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. آج فلسطین میں کیا کیا جا رہا ہے, یہ ہمارے لیے, ہمارے مسلم کمیونٹی کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے. فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے کیا؟ بیت المقدس جو ہمارا پہلا خانہ کعبہ ہے, کیا وہ صرف فلسطینیوں کا ہے؟ وہ ہم سب کا ہے. اس کا دفاع ہم سب پر لازم ملزوم ہے. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کتنی زندگی ہم نے جینی ہے؟ جو اثاثے ہم بار بنا رہے ہیں, جو سرمایہ دار ہے یا اس ملک میں جو غریب ہے, کیا ان کا کفن الگ ہوگا؟ کیا ان کی قبر الگ ہوگی؟ کیا ان کا حساب کتاب الگ ہوگا؟ وہاں کوئی ایسا قاضی نہیں ہوگا جو خوف میں ہوگا. وہاں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا جو امریکن, جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں امریکہ سے, ان کے نظر کے مطابق ہوگا. وہاں مکمل انصاف ہوگا. ہمیں وہ زندگی بھی یاد کرنی چاہیے. یہ ایک امتحان ہے ہمارا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مشکل زندگی نہیں گزارنی ہے, ہم نے حالات کا مقابلہ نہیں کرنا ہے, سکون کی زندگی گزارنی ہے, تو یہ ہماری اسلامی تاریخ نہیں ہے, یہ ہماری پاکستانی تاریخ بھی نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایسے سپاہی بھی رہے ہیں جسے انڈین نے جب انہیں پکڑا ان کی زبان کاٹی گئی, انہوں نے اپنی زبان کٹوائی لیکن ملک کے خلاف بات نہیں کی. یہ ہماری تاریخ ہے. ہم نے اسی تاریخ کے مطابق آگے جانا ہے. ہم نے کبھی بھی ڈر سے
किसी के सामने झुक कर, जिस तरह हमने अप्रैल के महीने में किया अपने मुल्क के उस लीडर के साथ जिसने इस मुल्क को उस वक्त ग्रोथ दी जब बैनुल अक़वामी तौर पे आप सबको पता था कोरोना क्राइसिस था। कोरोना क्राइसिस होते हुए उसने आपके मुल्क को जो ग्रोथ दी, उसने आपके मुल्क के इंडस्ट्री को जो ग्रोथ दी, उसने आपके मुल्क के मजदूर, किसान, जो आपके मुल्क के नौजवान थे, जो आपके मुल्क के वेल्डर, टेंटर, मोची, नाई, आपको पता है कि रक्शे वाला जब दिन अपनी दिहाड़ी करके गुजार लेता था तो वो जाकर लंगर खाने से कुछ उठा के अपने बच्चों को खिलाता था। वो कोई खैरात खाना नहीं था, वो ये बताया जा रहा था कि ये फलाही रियासत है, हम अपने गरीब लोगों का ख्याल करने वाले हैं। हमें अपने तारीख ने ये कहा है, हमें मदीना के रियासत ने ये कहा है, हमें अपने पैगंबरों ने ये कहा है, हमें अपने बानी जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसके 14 नुकात आज हम भूल चुके हैं, जिन्हें आप वजीर आजम बनाना चाह रहे हैं। खुदा पाक की कसम, इन्हें कायद आज़म के 14 नुकात याद नहीं है जिन्हें आप वजीर आला नामजद कर रहे हैं। पंजाब का जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, चुराया हुआ मैंडेट जो आरे हुए हैं, उन्हें आप एक इक्तिदार दे रहे हैं। यकीन माने आप इस मुल्क को मजीद पीछे ले जा रहे हैं, यकीन माने आप इस आवाम को जो है मजीद मायूस कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि खुदारा हमें मजीद मायूसी की तरफ न ले जाया जाए। हम इस मुल्क में एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क में 1971 नहीं देखना चाहते हैं। ये मुल्क एक गुलदस्ता है। जो आप लोगों से गिला शिकवा रखते हैं उन्हें गले से लगाएं। नफरत को मोहब्बत खत्म कर सकती है, नफरत को नफरत खत्म नहीं कर सकती है। जिन्हें गद्दार कहा जाता है उन्हें मिलाए अपने सीने के साथ। खुदा पाक की कसम, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान के साथ है, लेकिन वो दस्तूर के मुताबिक आपके साथ तैयार है, इस तरह तैयार नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। किसी ने एक भी बात माइंड नहीं करनी है। हम एक दूसरे को सुनकर इस मुल्क के मसाइल का हल निकाल सकते हैं, एक दूसरे को नजरअंदाज करके इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकाल सकते हैं। सुई डेरा बुट्टी की मिसाल देना चाहता हूं, यही मिसाल पूरे बलूचिस्तान की है। वहां से गैस निकल रही है, यकीन माने सुई की माएँ बहनें आज भी गैस से महरूम है। तो ये आप अगर एहसास अपने अंदर पैदा करें ना, तो इंसान को रोना आ जाता है इस मकाम पे। दे, पूरे मुल्क को दे, कोई मसला नहीं है। जितने भी इलाकों में मादनियात मौजूद है, ये मुल्क हम सब का है। हम सब एक दूसरे को खुशहाल और आबाद देखना चाहते हैं। जितनी भी आवाम है उसमें कोई तफरीक नहीं है। अगर इनके दरमियान कोई तफरीक आई है तो ये हमारी सियासी जमातों ने और हमारे पॉलिसी ने ये तफरीक पैदा की है। आप उन्हें महरूम रख रहे हैं। आपने वहां आप जाएं, देखें वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। वहां सड़कें नहीं है, वहां तालीमी इदारे नहीं है, वहां हेल्थ के इदारे नहीं है, वहां निजाम दरहम बरहम है। हमारा वजीर आला मीडिया ब्रीफिंग में आके कहता है, जाम कमाल साहब, उनसे सवाल किया जाता है मीडिया की जानिब से कि आपके बजट पे अपोजिशन बहुत सख्त तनकीद कर रही है, आप क्या कहना चाहते हैं। वो बजट सेशन के बाद कहते हैं प्रेस ब्रीफिंग में कि अभी तक तो मुझे भी पता नहीं इस बजट में क्या है। तो अपोजिशन को कैसे पता चला कि इस बजट में क्या है। तो ये सोचने की बात नहीं है कि ये बजट कहां से बना। हम सबको अंदाजा है कि क्या हो रहा है, कौन बना रहा है, कौन कर रहा है, और इस मुल्क के इस इलेक्शन को किसने मैनेज किया, और इमरान खान के डी नंबर 804 को आज तक जेल में किसने रखा हुआ है, और 200 से ज्यादा मुकदमात किसने बनाए, और इस पार्टी को हाईजैक करने के लिए जो इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए वो हम सबके सामने। हम फिर भी कहते हैं कि हम फिर भी इस मुल्क में अमन चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, इस निज़ाम में वो तब्दीली देखना चाहते हैं जिससे ये मुल्क ग्रोथ करे, जिससे इस मुल्क के इदारे ग्रोथ करे, जिससे इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम पैदा हो, जिससे इस मुल्क में रोजगार, खुशहाली और अमन पैदा हो। मैं फॉर्म 45 आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, बात ज़्यादा लंबी हो गई। ये आप सबके सामने फॉर्म 45 है। जिला हरनाई में मैंने इन सब से लीड ली है, जितने कैंडिडेट है जिनको शो किया गया है मुझसे आगे, इन सब से मैं आगे हूँ। मैंने हरनाई में 11,000 के लगभग वोट लिए, 10,000 से ऊपर। वहाँ जो दोस्तेन डोम किए, जिनके भाई निगरां वजीर आला है बलूचिस्तान के, उन्होंने वहाँ 2,000 से आसपास वोट लिए, और जो नसीर काकड़ है उसने भी इसी तरह 3,000 के आसपास वोट लिए। शाहजैन बुगटी साहब ने वहाँ लगभग 300-350 वोट समझ लें, और जो जिसे जिताया गया है उसके 50 वोट भी नहीं है। ज़िला हरनाई में ये एक ज़िले की पोजीशन है। दूसरा ज़िला ज़ियारत, उसमें मैं सेकंड नंबर का कैंडिडेट हूँ, वहाँ मैंने वोट लिए। और जो वहाँ लोकल कैंडिडेट है नसीर अहमद काकड़ साहब, जो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार थे, उनके
ان یونین میں جو ان کے آبائی یونین سمجھ لے یا جمعیت علماء اسلام کا گڑھ سمجھ لے، وہاں بھی میں نے ان سے پولنگ جیتی ہے، وہ یونین جیتا ہے، میرے وہاں 1132 ووٹ ہے اور ان کے وہاں 900 ووٹ ہے۔ دوستین ڈومکی اور میاں خان اور شاہزین صاحب یہ تو وہاں بہت پیچھے تھے۔ اصل مقابلہ جو میرا تھا وہ دوستین ڈومکی کے ساتھ تھا، جن کے اوریجنل ووٹ جو ہے وہ 20,000 کے لگ بھگ بن رہے ہیں، انہیں 44,000 شو کیا گیا ہے۔ میرے ووٹ جو ہے وہ 46,000 بن رہے ہیں، مجھے 29 شو کیا گیا ہے۔ شاہزین بگٹی صاحب کے ووٹ جو ہے اوریجنل ووٹ وہ 18 سے 17,000 شو کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے اوپر جو الزام لگایا جاتا تھا کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں جو آج محرومیوں کا سامنا کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنے جو جاگیردارے یا وڈیرے ہیں ان کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن یہ آج ثابت ہو گیا کہ بلوچستان والے جو ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ اس ملک میں موروثی سیاست اور خاندانی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس ملک میں اس سیاست کا خاتمہ نہیں چاہتے ہیں یا اس نظام کا خاتمہ نہیں چاہتے ہیں، یا اسی طرح بلوچستان کی عوام کو محروم اور استحصال رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری آواز کو آگے پہنچایا جائے۔ یہ صرف اور صرف NA 253 کے لیے یہ پریس کانفرنس نہیں تھی، یہ اوورال پورے ملک میں جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے پریس کانفرنس سے۔ یہ تاثرات صرف اور صرف صدام ترین کے تاثرات نہیں ہے، یہ تاثرات صرف یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ان کے تاثرات نہیں ہے، یہ تاثرات مکمل پاکستان تحریک انصاف کے تنظیم کے تاثرات ہے، یہ تاثرات قیدی نمبر 804 کے تاثرات ہے، یہ تاثرات اس ملک میں اس محروم مظلوم جو وہ خاندان ہے جن کے لخت جگر کو لاپتہ کیا گیا ہے، یا اس ملک میں جو روزگار، امن اور خوشحالی چاہتے ہیں، یہ ان سب کے تاثرات ہیں۔ ان تاثرات کے ساتھ آپ نے اس ملک کے نظام کو چینج کرنے کے لیے آپ نے بھی بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف سیاسی کارکنان کا کام نہیں ہے۔ آپ جیسے صحافی جو ہیں وہ بھی اس ملک میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کلیدی کردار ادا کرنا ان کا فرض بھی بنتا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کی طرف سے ایک ایک کر کے مظفر بٹی، ڈیلی آئینہ، کوئٹہ اخبار کو میرا رپورٹر ہوں یہاں پر۔ اچھا، پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ PTI کے حمایت یافتہ ہیں، اور PTI میں آپ کے پاس تنظیمی عہدہ کون سا ہے؟ اور سیکنڈ یہ بتائیے کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد کیا لا تعلقی کی پریس کانفرنس بھی کرنے کے لیے آپ یہیں پر تشریف لائیں گے؟ میں پارٹی میں ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں، اس وقت بھی ہوں، لیکن اس وقت ہماری تنظیم جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس ملک میں، کہا تو جا رہا ہے جمہوری نظام، لیکن جمہوری نظام میں ہم سے ہماری تنظیمی عہدے بھی چھینے گئے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ آپ پریس کانفرنس دوبارہ یہاں کرنے آئیں گے، شاید میری لاش یہاں یہ رکھ دے، اس سے پریس کانفرنس کروا لے، باقی اگر میں زندہ ہوں، میرے اندر سانس ہے، میں اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلوں گا، میں اپنے اسلامی تاریخ کے نقش قدم پہ چلوں گا، میں کربلا کے تاریخ پہ چلوں گا، میں یزید کے سامنے یہیں اسی طرح کھڑا رہوں گا جس طرح آج کھڑا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بتائیے، ناصر بٹ پبلک نیوز میرا تعلق ہے کہ ظاہر آپ ایک یوتھ ہیں، اور بطور نوجوان کتنے مسائل کا سامنا رہا، اوور آل رسپانس کیسا رہا عوام کا، ووٹرز کا؟ دوسرا یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ جو فورمز ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، متعلقہ ہائی کورٹس ہیں، ٹرائبونلز ہیں، کہاں تک آپ نے موجود؟ جی، میں نے الیکشن کمیشن میں اپنا کیس دائر کیا ہوا ہے، میرے وکیل جو ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، تو ابھی تک ہمیں ڈیٹ نہیں ملی ہے، ڈیٹ ملے گی تو وہاں ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا، میرے ساتھ مسائل تو بہت مجھے پیش ہوئے الیکشن کمپین کے دوران اور اس سے پہلے بھی، اور آج کے دن تک۔ الیکشن کمپین میں مجھے جیسے ہی ٹکٹ جاری ہوا اس کے بعد کولو کے جو ڈسٹرکٹ کولو کے ڈپٹی کمشنر تھے، جو DRO بھی تھے وہاں کے، انہوں نے مجھے ایک لیٹر جاری کیا سرکاری کہ آپ کولو کی طرف نہیں آ سکتے ہیں، یہاں آپ کے اوپر خودکش حملہ ہوگا، لہٰذا آپ کو سیکیورٹی تھریٹ سے آپ نہیں نکل سکتے ہیں۔ میں نے باقاعدہ وہاں جو میرے ڈسٹرکٹ کے DRO تھے انہیں ایک اپلیکیشن سینڈ کی، لیگلی طور پہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ یا نامزد امیدوار ہوں، مجھے سیکیورٹی دی جائے۔ مجھے کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی آخری دن تک، لیکن میں نے توکل کے ساتھ اپنے اللہ کا نام لے کے اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں اپنے کمپین پہ نکلا، کولو بھی گیا، سبی بھی گیا۔ جب میں سبی گیا وہاں ہم نے ایک ریلی نکالی، تو ریلی نکالنے کے بعد جب ہم نے ریلی کمپلیٹ کی، ہم واپسی میں جا رہے تھے، نکل رہے تھے، میرے اوپر ایک بم حملہ ہوا جس میں 4 ساتھی ہمارے شہید ہوئے، 5 ساتھی ہمارے زخمی ہوئے، اور الیکشن کے دن بھی ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا۔ یعنی ہمارے خون کے ساتھ بھی یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ شہیدوں کا خون۔ اور یقین مانے وہاں مجھے بتایا گیا، جب میں الیکشن کے دن کے بعد، میں تو ڈسٹرکٹ کرنائی میں تھا الیکشن کے دن، میں گیا سبی کی طرف، تو وہاں لوگوں نے بتایا جو شہید کی والدہ تھی
وہ باقاعدہ پولنگ میں کہہ رہی تھی کہ شہید نے کہا ہے کہ ووٹ فرج کو دینا ہے. فرج جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کا یعنی میرا انتخابی نشان تھا جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی, ہمارے نشانات بھی ہم سے چھینے گئے. تو مسائل کا سامنا کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح ثابت قدم رہیں گے. آپ بلوچستان سے آئے جس حلقے سے آپ نے انتخابی عمل میں حصہ لیا, یہاں پر پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے مختلف جگہوں سے پی ٹی آئی کے رہنما جو تھے ان کی حمایت میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی بات کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب نے بات کی, تو آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے فارم 45 کیا بتا رہے ہیں, ان کا موقف کیا ہے؟ میں تو اپنے حلقے کی مثال دے کر ان سب کو چیلنج دینا چاہتا ہوں. جو پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے, جس طرح میرے پاس فائل موجود ہے, آپ بھی آ جائیں. جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ کو جتایا گیا ہے اسی طرح میڈیا برادری کے سامنے لائیو سیشن کر لے, پورے قوم کو دکھائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یا ہمارے مخالفین غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ہماری گواہی تو مخالفین کی کیمپ کی طرف سے بھی آ گئی, محمود خان اچکزئی کے شکل میں جنہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ قوم نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر تھے, جنہوں نے پی ڈی ایم کو تخلیق کیا یا ان سے تخلیق کروایا گیا یا جو بھی ان کے ساتھ تھے, وہ ہم سب کو پتہ ہے. وہ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا گیا اور کس کے کہنے پہ ہم اکٹھے ہوئے اور کس نے ختم کروایا اور کس طرح ہمارے قومی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. پیر پگارا صاحب وہ خود فرما چکے ہیں, آپ کے راول پنڈی کے کمشنر صاحب جو انہوں نے وضاحت پیش کی ہے آپ سب کے سامنے. یہ اس میں تو یہ بات دو رائے ہماری ہونی ہی نہیں چاہیے کہ کون جیتا ہے کون نہیں جیتا. یہ ہم سب کو پتہ ہے اسلام آباد میں کیا ہوا ہے, یہ آپ سب کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. تو اس میں اپیل کرتا ہوں اپنے میڈیا سے بھی کہ دو رائے نہ رکھی جائے. ہم جب تک ریالٹی کے مطابق سچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے ہمارے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. تھینک یو. ایک لاسٹ بات میں بھول گیا, ہمارے ملک میں ایک فیصلہ ہوا ہے قاضی صاحب نے جو ایک جاری کیا ہے یہ قادیانیوں کے حوالے سے. خدا کو مانے یار, آپ نے قائد اعظم کی بھی مخالفت کر دی, آپ نے نعوذ باللہ اسلام کی بھی مخالفت کر دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نے کوئی نبی نے نہیں آنا ہے, وہ ہمارے آخری نبی تھے, ہے, رہیں گے. اور اپنے نبی کے نام پہ ہم سر دن من سب لٹانے کے لیے تیار ہے. اگر آپ اس ملک میں مزید خون ریزی چاہتے ہیں تو اس چیز کو اسی طرح قائم رکھے, نہیں تو خدا پاک کی قسم جو ہم اپنے مینڈیٹ کے لیے کر رہے ہیں نا, اس سے ہزاروں قدم آگے بڑھ کے ہم اس چیز کے لیے کریں گے. اس فیصلے کو ہم قطعی طور پہ ماننے کے لیے تیار ہیں.